یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم، جنگ، باب 15، شکست کی تیاری۔ اگرچہ جنرل نیازی نومبر کے آخر میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ بھارت سے بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں، مگر میدان جنگ میں ان کی سپاہ کی تنظیم و ترتیب سے اس کی نفی ہوتی تھی۔ ان کے زیر کمان تمام فوج چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر 2700 کلومیٹر سرحدوں کے ساتھ ساتھ بکھری ہوئی تھی، جو تخریب کاروں، شرپسندوں اور سرحدی جھڑپوں کے لیے تو موزوں ہو سکتی تھی، مگر بھرپور جنگ کے لیے نہیں، کیونکہ اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ یہ تقاضے کیا تھے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے کون سی دفاعی حکمت عملی مناسب تھی، اس کا جائزہ لینے سے پہلے آئیے اس خطۂ زمین پر ایک نظر ڈال لیں جس کا دفاع جنرل نیازی کے سپرد تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی 1600 کلومیٹر فاصلہ تھا۔ مشرقی بازو 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گھرا ہوا تھا۔ چوتھی طرف خلیج بنگال تھی، جس پر بھارتی بحریہ کا غلبہ تھا اور وہ بآسانی اس کی ناکہ بندی کر سکتی تھی۔ صرف جنوب مشرقی سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی تھی جو برما کی طرف کھلتی تھی، مگر یہ علاقہ پہاڑیوں اور جنگلوں کی وجہ سے دشوار گزار تھا۔ یہاں میزو قبائل اور جنگلی درندوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں چوری چھپے تخریب کاری، شرانگیزی یا محدود گوریلا کارروائی تو ممکن تھی، مگر روایتی انداز میں ٹینکوں اور توپوں کی جنگ بعید از قیاس تھی۔ باقی صوبہ زیادہ تر آبی نوعیت کا تھا، جسے دریائے جمنا، دریائے گنگا اور دریائے میگھنا نے 4 واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر حصے میں چھوٹے چھوٹے دریا، نالے اور جھیلیں تھیں، جنہیں فضا سے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی ماہر فنکار نے مختلف لکیروں، چوکوروں اور تکونوں سے ایک شاہکار ترتیب دیا ہے۔ ان دریاؤں اور نالوں سے جو زمین بچی تھی اسے درختوں، فصلوں اور جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ مشرقی پاکستان میں 2 بڑے جنگل تھے جو سندر بن جیسور کے قریب اور مادھو پور تنگیل کے قریب میں واقع تھے۔ ان میں اچھی خاصی فوج پناہ لے سکتی تھی اور اسلحے اور ایمونیشن کے بڑے ذخائر بآسانی چھپائے جا سکتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں موسم کا مزاج متلون تھا۔ سردیاں اور گرمیاں مختصر اور برسات طویل ترین۔ بارشیں عموماً اپریل میں شروع ہو کر اکتوبر تک جاری رہتیں، مگر سرکاری لحاظ سے موسم برسات مئی سے ستمبر تک شمار ہوتا تھا۔ شاید ہی کوئی موسم برسات گزرا ہو جس میں سیلاب کی یلغار نہ ہوتی ہو۔ عموماً ہر سال وسیع علاقہ زیر آب آ جاتا اور کشتیوں کے علاوہ آمد و رفت کے تمام ذرائع مفلوج ہو کر رہ جاتے۔ سیلاب اترنے کے بعد بھی خاصے عرصے تک زمین اتنی سیلی سیلی رہتی کہ وہاں فوجی مقاصد کے لیے وسیع پیمانے پر ٹرکوں یا ٹینکوں کی نقل و حرکت ناممکن سمجھی جاتی۔ زمین کی یہ دریا دامنی اور برسات کی یہ فراوانی اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ بھارتی حملے کے لیے بہترین مہینے دسمبر سے مارچ ہوں گے۔ بھارت نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ان مہینوں کا انتظار کرنے کے بجائے اس عرصے کو بہت مفید طریقے سے گزارا۔ اس نے ایک طرف ہماری افواج کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دینے کے لیے مکتی باہنی کو استعمال کیا اور دوسری طرف اپنی عسکری قوت کو زیادہ منظم اور مؤثر بنانے پر بھرپور توجہ دی۔
آئیے ایک نظر بھارت کی اس عسکری قوت پر بھی ڈال لیں جس کا ہمیں مشرقی پاکستان میں سامنا تھا۔ بھارت کی 8 ڈویژن تازہ دم فوج مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر صف آرا تھی۔ 2 اور ڈویژن چین کی طرف متعین تھے، مگر بوقت ضرورت ان کا رخ بھی مشرقی پاکستان کی طرف موڑا جا سکتا تھا۔ ان 8 ڈویژنوں میں سے 2 مغربی بنگال میں تھے تاکہ وہ حکم ملنے پر جیسور کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ یہ 2 کور کے ماتحت تھے۔ ہمارے شمال مغربی علاقے پر چڑھائی کے لیے 3 ڈویژنوں پر مشتمل 33 کور تھی۔ عین شمال میں 101 کمیونیکیشن زون تھا جو ایک لڑاکا ڈویژن کے طور پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی کمان ایک میجر جنرل کے سپرد تھی۔ رہ گئی مشرقی سرحد تو وہاں بھارت کے 3 ڈویژن پڑے تھے جن کی کمان 4 کور کے حوالے تھی۔ ہر ڈویژن کے ساتھ جو ٹینک اور توپ خانہ ضروری ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس رسالے اور آرٹلری کی کئی رجمنٹیں تھیں جن کی تفصیل یہ ہے: الف، فیلڈ رجمنٹ توپ خانہ 48 توپیں بعد میں 60 کر دی گئیں۔ ب، میڈیم رجمنٹ توپ خانہ 10 توپیں بعد میں 12 کر دی گئیں۔ ان توپوں میں روسی ساخت کی 130 ملی میٹر دہانے والی توپیں بھی شامل تھیں جو 30 کلومیٹر تک مار کرتی تھیں۔ ج، T-55 ٹینک 1 رجمنٹ۔ د، PT-76 ٹینک 1 رجمنٹ اور 2 اسکواڈرن۔ ہ، شرمن ٹینک 1 رجمنٹ۔ ہمارے ٹینک رات کو استعمال نہیں ہو سکتے تھے، مگر بھارت کے اکثر ٹینکوں میں انفراریڈ شیشے نصب تھے جن کی مدد سے انہیں تاریکی میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ان کے بعض ٹینک پانی میں تیر کر رکاوٹ عبور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں بھارت کے پاس معقول تعداد میں بختر بند گاڑیاں تھیں جن کی مدد سے بیک وقت 2 پلٹنوں کی نفری گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رہ کر میدان جنگ میں نقل و حرکت کر سکتی تھی۔ بھارت کی فضائی قوت 80 اسکواڈرنوں، ایک اسکواڈرن میں عموماً 18 طیارے ہوتے تھے، پر مشتمل تھی، جس میں MiG-21 کینبرا بمبار، Su-7 لڑاکا بمبار، اورینٹ زمینی کمک دینے والے طیارے شامل تھے۔ ان طیاروں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت نے مشرقی پاکستان کے ارد گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا دیا تھا۔ دریاؤں کی رکاوٹ عبور کرنے کے لیے بار بردار طیارے اور ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے تھے۔ بھارت کی بحری قوت میں سب سے قابل ذکر اس کا ایئر کرافٹ کیریئر یعنی طیارہ بردار بحری بیڑا تھا جسے وکرانت کہتے تھے۔ اس میں دیکھ بھال کرنے والے 6 طیارے، 14 سمندری عقاب لڑاکا بمبار اور آبدوزوں کے خلاف استعمال ہونے والے 3 سی ہاک طیارے شامل تھے۔ اس بیڑے کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں ڈسٹرائر اور فریگیٹ تھے۔ اس کے علاوہ بھارتی بحریہ کے پاس 4 بڑے جنگی جہاز بیاس، برہم پترا، کامورتا اور کرامارتی، 2 آبدوزیں نندہاری اور کالواری، 1 سرنگیں صاف کرنے والا جہاز اور 5 مسلح کشتیاں گن بوٹ تھیں۔ اس بری، بحری اور فضائی قوت کے علاوہ بھارت کے پاس ایک چھاتہ بردار بریگیڈ، 3 بریگیڈ گروپ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی 42 پلٹنیں اور 1,00,000 مکتی باہنی تھی۔ بھارتی قوت میں نے اس بنگالی آبادی کا ذکر نہیں کیا جو کسی پلٹن یا باہنی میں بھرتی ہونے کی بجائے اپنے گھروں میں تھی۔
مگر اس کی ہمدردیاں بھارت اور اس کی اعلی کار مکتی باہنی کے ساتھ تھیں۔ اوپر بھارت کی صرف اس عسکری قوت کا ذکر کیا گیا ہے جو خالصتاً مشرقی پاکستان کے محاذ پر متعین تھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس مشرقی پاکستان میں صرف 3 انفینٹری ڈویژن تھے جو ضروری ساز و سامان سے بھی پوری طرح لیس نہ تھے۔ پاکستان ایئر فورس کا صرف ایک اسکواڈرن ڈھاکہ میں تھا جس میں 16 سیبر طیارے تھے۔ ہوائی اڈہ بھی ایک ہی تھا جس کے خراب یا تباہ ہونے کی صورت میں سارے جہاز بیکار ہو سکتے تھے۔ ڈھاکہ چھاونی کی شمالی جانب زیر تعمیر اڈہ ابھی قابل استعمال نہ ہوا تھا۔ اگر اس آڑے وقت میں مزید طیارے وہاں بھیج بھی دیے جاتے تو ہوائی اڈوں کی کمی کے پیش نظر ان کی افادیت مشکوک ہو کر رہ جاتی۔ ہمارا کل بحری سرمایہ ایک ریئر ایڈمرل اور 4 مسلح کشتیوں گن بوٹ پر مشتمل تھا۔ یہ کشتیاں 15-20 سال پہلے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خریدی گئی تھیں۔ یہ تھی ہماری کل دفاعی پونجی۔ اس میں اضافہ کرنے کے لیے رضاکاروں، مجاہدوں، اسکاؤٹوں اور ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز کی نیم عسکری نفری اکٹھی کی گئی جس کی کل تعداد 73,000 بنتی تھی۔ کہا جاتا ہے وسائل کی کمی کو جنرل کا ذہن پورا کر دیتا ہے، مگر اس میدان میں بھی ہماری عزت جنرل نیازی جیسے آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ بے شک بھارت کے وسائل ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، مگر غور طلب بات یہ تھی کہ وہ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں بھارت کے عزائم کیا تھے؟ اگرچہ آج یہ سوال لا یعنی معلوم ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، مگر ان دنوں اس سوال کا جواب اتنا واضح نہ تھا۔ بہت سے فوجی دماغ اس ٹو میں بیٹھے تھے کہ دشمن کے ارادوں کو قبل از وقت بھانپ کر دفاعی اقدامات کیے جائیں۔ ان کی سوچ بچار کا نچوڑ یہ تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان کے ایک حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے آزاد بنگلہ دیش کا نام دے کر اس پر بنگالی پناہ گزینوں کو آباد کر دے۔ اس بھارتی مقصد کو محور بنا کر مشرقی پاکستان میں موجود فوج کو سارے صوبے خاص طور پر سرحدی علاقوں میں بکھیر دیا گیا تاکہ مکتی باہنی یا اس کے سرپرست کسی قابل ذکر خطۂ زمین پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سپاہیوں نے انتہائی نامساعد حالات میں بھارت کو 8 ماہ تک اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا، مگر کیا واقعی بھارت اسی مقصد کے لیے کام کر رہا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ بھارت سارے مشرقی پاکستان کو ہڑپ کرنے کے در پہ تھا اور سرحدی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر قبضہ کرنے کی بھارتی کوشش اس کے عظیم منصوبے کی پہلی کڑی تھی۔ بھارتی عزائم کا غلط اندازہ لگانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جنرل نیازی پر یا GHQ پر؟ اس سوال کا خاطر خواہ جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا کھوج لگایا جائے کہ GHQ نے جنرل نیازی کو مشن کیا دیا تھا۔ یہ بات صیغہ راز میں نہیں کہ ایسٹرن کمانڈ کو مشرقی پاکستان کے دفاع کا فرض سونپا گیا تھا اور یہ بات ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل نیازی پر چھوڑ دی گئی تھی کہ وہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے عزائم کا اندازہ لگائے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے فوجی اسٹریٹجی وضع کرے۔ مشرقی پاکستان کے مخصوص حالات میں بہترین فوجی اسٹریٹجی کیا تھی اور جنرل نیازی نے کس اسٹریٹجی کو اپنایا؟ آئیے اس مسئلے پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ مشرقی پاکستان کے دفاع کے 4 طریقے تھے۔ اول، تمام تر توجہ ڈھاکہ پر مرکوز کر دی جائے اور جتنے وسائل دستیاب ہیں انہیں استعمال میں لا کر ڈھاکہ کے گرد دفاعی حصار بنا دیا جائے
جغرافیائی لحاظ سے یہ دفاعی حصار 3 بڑے دریاؤں جمنا، برہم پتر اور میگھنا کے کناروں پر استوار کیا جا سکتا تھا۔ اس حکمت عملی کے 2 واضح نقصان تھے۔ ایک یہ کہ ہر چیز اس دفاعی حصار پر مرکوز کرنے سے مشرقی پاکستان کا بیشتر حصہ، جس میں جیسور، کشتیہ، راجشاہی، بوگرا، رنگپور، سلہٹ، کومیلا اور چٹاگانگ شامل تھے، کسی مزاحمت کے بغیر دشمن کے قبضے میں چلا جاتا۔ دوسرا یہ کہ اس دفاعی حصار کو توڑنے کے لیے بھارت کو بمشکل 4 ڈویژن فوج درکار ہوتی اور وہ باقی 4 ڈویژن بآسانی مغربی محاذ پر منتقل کر دیتا، جہاں ہمیں زندگی میں پہلی بار اور شاید آخری مرتبہ قریب عددی برتری حاصل ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات بے محل نہ ہوگی کہ ہم قیام پاکستان سے کہتے آئے تھے کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا، اس لیے مغربی محاذ پر بھارتی فوج کی بھرمار اس قومی اسٹریٹجی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی۔ دوئم، اپنے سارے وسائل سرحدوں کے دفاع پر لگا دیے جائیں اور دباؤ پڑنے پر بوقت ضرورت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا جائے، حتیٰ کہ ہم ڈھاکہ کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ بظاہر ایک معقول تدبیر تھی، لیکن 2 وجوہ نے اسے ناقابل عمل بنا دیا تھا۔ ایک تو بھارت کی فضائی برتری کی وجہ سے دن کے وقت پسپا ہونا مشکل تھا، دوسرے رات کو جگہ جگہ مکتی باہنی کا سامنا کرنا پڑتا۔ سوئم، اس مکتبہ فکر کے مطابق مشرقی پاکستان کا بہترین دفاع اس میں تھا کہ کسی ایک جگہ کو آخری دم تک بچانے کی بجائے متحرک جنگ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس نقطہ نظر میں قباحت یہ تھی کہ اس بھاگم بھاگ میں بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے تعاون سے زمین ہمارے لیے تنگ ہو سکتی تھی۔ صوبے کے اندر اور باہر مخالفت کے پیش نظر یہ اسٹریٹجی مناسب نہ تھی۔ چہارم، اس طریقہ کار کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سرحدی شہروں، خصوصاً ان شہروں کو جو حملہ آور کے راستے میں پڑتے تھے، دفاعی قلعوں میں تبدیل کر لیا جائے۔ ان میں طویل لڑائی کے لیے راشن، ایمونیشن اور دیگر جنگی سامان جمع کر لیا جائے اور ارد گرد مورچے کھود لیے جائیں، تاکہ اوپر سے دشمن جتنی ضربیں بھی لگاتا جائے انہیں بلا نقصان سہا جائے اور وقت ضرورت انہی دفاعی قلعوں کو بنیاد بنا کر دشمن پر حملہ بھی کیا جائے۔ یہ طریقہ کار اگرچہ بہت پرانا اور کسی حد تک فرسودہ تھا، مگر موجودہ حالات میں اس میں 2 فائدے تھے۔ ایک یہ کہ اس طرح وسیع علاقہ کسی مزاحمت کے بغیر دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے اس کا جگہ جگہ دفاع کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنے ناکافی وسائل کو مخصوص مقامات پر مجتمع کر کے مؤثر دفاع کی صورت پیدا کر سکتے تھے۔ خیال تھا اول تو دشمن کو ہر دفاعی قلعہ فتح کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، جو آسان کام نہ ہوگا۔ اگر اس نے غیر مفتوح چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اسے ہر وقت پیچھے سے حملے کا ڈر رہے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ہر قلعہ کو محصور کر کے آگے بڑھے گا، جس کا مطلب ہوگا اسے ہر قلعے کو محصور کرنے کے لیے معقول تعداد میں فوج تعینات کرنا پڑے گی اور پیش قدمی کے لیے مزید نفری درکار ہوگی، یعنی دگنی فوج لگانی پڑے گی۔ اس حکمت عملی کو فوجی مبصر عموماً لوہار کے ہتھوڑے اور آہرن سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ہتھوڑا حملہ کرنے والے کا اور آہرن حملہ سہنے والا۔ اس کی حمایت میں عموماً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہتھوڑا چلانے والے بازو تھک جاتے ہیں مگر آہرن نہیں ٹوٹتی۔ مذکورہ بالا طریقوں میں سے جنرل نیازی نے طریقہ نمبر 4 منتخب کیا اور سرحد کے قریب چیدہ شہروں کو دفاعی قلعوں میں تبدیل کر دیا۔ ان شہروں میں جیسور، جنیدہ، بوگرا،
رنگپور، جمال پور، میمن سنگھ، سلہٹ، بہراب بازار، کومیلا اور چٹاگانگ شامل تھے۔ ہر دفاعی قلعے میں 45 دن کا راشن اور 60 دن کا گولہ بارود جمع کرنے کو کہا گیا۔ ان کے علاوہ بعض شہروں اور قصبوں کو مضبوط مقام یعنی اسٹرانگ پوائنٹ کا درجہ دیا گیا۔ یہ مقامات عام شہروں سے زیادہ اور دفاعی قلعوں سے کم دفاعی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان دفاعی قلعوں پر مبنی ایسٹرن کمانڈ نے جو فوجی اسٹریٹجی وضع کی اس کے نمایاں خد و خال یہ تھے: الف، سرحدی چوکیوں پر متعین ہمارے فوجی اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ مقامی جنرل آفیسر کمانڈنگ انہیں پسپا ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ ب، پسپا ہوتے ہوئے حتی الامکان مزاحمت کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں کم سے کم زمین ہاتھ سے جائے۔ اور جیم، بالآخر یہی فوج واپس آ کر دفاعی قلعوں میں مورچہ بند ہو جائے اور آخری وقت تک لڑتی رہے۔ جنرل حمید چیف آف سٹاف جب ڈھاکہ آئے تو انہیں اس منصوبے کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ انہوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا۔ بعد میں یہ منصوبہ GHQ روانہ کیا گیا، جہاں پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کو درج ذیل تصریحات کے ساتھ منظور کر کے ایسٹرن کمانڈ کو لوٹا دیا گیا۔ الف، راج شاہی کے سامنے سرحد پار انگلش بازار پر حملے کی گنجائش پیدا کی جائے۔ ب، فرخہ بند کو تباہ یا مفلوج کرنے کے لیے چھاپہ مار فوج کے اقدامات کو منصوبے میں شامل کیا جائے۔ جیم، چٹاگانگ میں ایک پلٹن ضرور رکھی جائے تاکہ وہ سمندری راستے سے آنے والی کسی کمک کو وصول کر سکے۔ دال، ڈھاکہ کو مشرقی پاکستان کے دفاع کی کنجی سمجھا جائے۔ ایسٹرن کمانڈ نے حسب الحکم ان تصریحات کو اصلی پلان میں شامل کر لیا اور GHQ کو تعمیل ارشاد سے آگاہ کر دیا۔ اب یہ اندازہ لگانا باقی تھا کہ دشمن کے حملے کا رخ کس طرف ہوگا، یعنی کس جانب سے وہ پوری طاقت سے حملہ کرے گا اور کس طرف سے اضافی کوشش کرے گا۔ اس رخ کا اندازہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اسی کے مطابق دفاعی فوج کو بھی متعین کرنا تھا۔ اس سلسلے میں فوجی رواج کے مطابق مختلف مفروضوں، مفروضہ نمبر 1، مفروضہ نمبر 2، مفروضہ نمبر 3 اور مفروضہ نمبر 4 کو زیر بحث لایا گیا اور اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ اصلی اور بڑا حملہ کلکتہ کی جانب جیسور سیکٹر میں ہوگا اور ذیلی اقدام مشرق میں تری پور کے علاقے سے کومیلا سیکٹر میں ہوگا۔ اسی سوچ کے مطابق تمام وسائل کو حسب ذیل طریقے سے بانٹ دیا گیا۔ 1، جیسور سیکٹر۔ اس سیکٹر میں ایک ڈویژن نمبر 9 تھا جس کی کمان میجر جنرل محمد حسین انصاری کے سپرد تھی۔ اس ڈویژن میں 2 بریگیڈ تھے، 107 بریگیڈ اور 57 بریگیڈ۔ ان کے ہیڈ کوارٹر بالترتیب جیسور اور جنیدہ میں تھے۔ پیدل فوج کے علاوہ اس ڈویژن کے پاس توپ خانے کی 2 رجمنٹیں اور دیدبانی اور کمک رسائی کے لیے ایک R&S بٹالین تھی۔ 2، شمالی بنگال۔ اس محاذ پر میجر جنرل نذر حسین کا 16واں ڈویژن تھا جس کا ہیڈ کوارٹر ناٹور میں تھا۔ اس ڈویژن میں بھی 2 بریگیڈ تھے، ایک بریگیڈ 23 رنگپور میں تھا اور دوسرا 205 بوگرا میں۔ اس ڈویژن کے پاس رسالے اور توپ خانے فیلڈ کی ایک ریجمنٹ اور ہلکی توپوں مارٹر کی 2 بیٹریاں تھیں۔ 3، مشرقی سرحد۔ مشرقی سرحد کا دفاع میجر جنرل عبد المجید قاضی کے سپرد تھا جو 14 ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ اس ڈویژن کا ایک بریگیڈ 27 میمن سنگھ میں تھا اور دوسرا 212 سلہٹ میں۔ اس کے علاوہ جنرل قاضی کے پاس توپ خانے کی 1 ریجمنٹ، مارٹر توپوں کی 2 بیٹریاں اور 4 ٹینک تھے۔ جنرل قاضی کا مستقل ہیڈ کوارٹر
ڈھاکہ تھا۔ 4. چٹاگانگ سیکٹر۔ اس سیکٹر کا دفاع بریگیڈیئر عطا کے سپرد تھا، جس کے پاس 93 بریگیڈ تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر چٹاگانگ میں واقع تھا۔ مذکورہ بالا تقسیم کے بعد اندازہ ہوا کہ زمین زیادہ ہے اور سپاہی تھوڑے، چنانچہ ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیم عسکری جمعیت یعنی مجاہدوں، رضاکاروں، اسکاؤٹوں، پولیس اور EPCAF کی نفری کو بھی متعلقہ جرنیلوں کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اپنے اپنے دفاع کو مزید گھنا کر سکیں۔ جنگ کے دوران جب دباؤ پڑا تو ہماری دفاعی لائن میں یہی نفری سب سے کمزور نکلی۔ جب جنگ کے بادل گہرے ہونے لگے تو جنرل نیازی نے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے 2 عبوری ڈویژنوں ہیڈ کوارٹر اور 4 عبوری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کھڑے کر دیے۔ ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا انچارج EPCAF کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل جمشید کو بنایا گیا، جو پہلے ہی ڈھاکہ میں تھے، اور دوسرا ہیڈ کوارٹر میجر جنرل رحیم خان کی قیادت میں چاندپور روانہ کر دیا گیا۔ جنرل رحیم ان دنوں جنرل نیازی کے نائب کے طور پر ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 14 ڈویژن کا 27 بریگیڈ جو میمن سنگھ میں مقیم تھا، اسے مشرقی سرحد پر بہراب بازار منتقل کر دیا گیا، مگر اس کی ایک پلٹن میمن سنگھ میں روک لی گئی۔ ایک اور پلٹن ملا کر ایک نیا بریگیڈ زیر قیادت بریگیڈیئر قادر تشکیل دیا گیا۔ جنرل جمشید کے پاس یہ ایک بریگیڈ اور اپنی نیم فوجی EPCAF نفری تھی۔ 53 بریگیڈ آڑے وقت میں ڈھاکہ کے دفاع کے لیے مخصوص تھا۔ نیازی نے اسے فینی میں جنرل رحیم کے زیر کمان کر دیا۔ جنرل رحیم کے ڈویژن کا دوسرا بریگیڈ 117 14 ڈویژن سے لیا گیا، جو کومیلا میں متعین تھا، اب بھی وہیں رہا۔ اس طرح جنرل رحیم کے پاس فینی اور کومیلا والے 2 بریگیڈ آ گئے۔ جہاں تک 4 عبوری بریگیڈ ہیڈ کوارٹروں کا تعلق ہے، ان کا ذکر اگلے ابواب میں آئے گا۔ جنرل نیازی کو اپنی ان عبوری تخلیقات پر بڑا فخر تھا۔ وہ اکثر اپنا نچلا ہونٹ چباتے ہوئے دعوے کرتے کہ جب دشمن کو ان ہیڈ کوارٹروں کا پتہ چلے گا تو وہ بوکھلا اٹھے گا کہ راتوں رات اتنی زیادہ فوج کہاں سے آ گئی۔ یقیناً اس سے اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ حملے کا ارادہ ترک کر دے گا۔ پتہ نہیں ان حربوں سے جنرل نیازی دشمن کو دھوکہ دے رہے تھے یا اپنے آپ کو، کیونکہ وطن کے دفاع کے لیے جو نفری پہلے موجود تھی اب بھی وہی رہی۔ ہیڈ کوارٹر بنانے سے اس کی کارکردگی میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی نہ آئی۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر تو درکنار، اگر مشرقی پاکستان میں چڑیاں اور کوے بھی معمول سے زیادہ نظر آتے تو اس کی اطلاع مکتی باہنی اور بھارتی فوج کو مل جاتی تھی۔ مزید نفری حاصل کرنے کے لیے جنرل نیازی نے نومبر کے وسط میں میجر جنرل جمشید اور اپنے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر باقر صدیقی کو راول پنڈی بھیجا۔ اس 2 رکنی ٹیم نے GHQ کو بتایا کہ ساری سرحدوں پر دشمن کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، کئی سرحدی علاقے دشمن کے قبضے میں جا چکے ہیں، موجودہ وسائل ناکافی ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے مزید 2 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان بھیجی جائے۔ GHQ کے لیے سوچنے کا مقام یہ تھا کہ ان 2 ڈویژنوں سے مشرقی پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں کتنا اضافہ اور مغربی پاکستان کی جنگی قوت میں کتنی کمی واقع ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 2 ڈویژن بھیجنے کے بجائے 8 پلٹنیں ڈھاکہ بھیج دی جائیں۔ ان میں سے 5 پلٹنیں نومبر کے آخری عشرے میں ڈھاکہ پہنچ گئیں اور ان کے فوراً حصے بکھرے کر کے مختلف کمانڈروں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان پلٹنوں کی نہ صرف وحدت اور یگانگت ٹوٹ گئی بلکہ ان کی جنگی صلاحیت بھی خاصی متاثر ہوئی۔ ایک کمپنی کہیں، دوسری کہیں اور بٹالین ہیڈ کوارٹر کہیں۔ باقی 3 پلٹنیں ابھی باقی تھی کہ 3 دسمبر کو جنگ چھڑ گئی اور بین الصوبائی رابطہ منقطع ہو گیا۔ 19 نومبر کو عید الفطر تھی۔
عید کا چاند نظر آنے کے بعد راولپنڈی سے پیغام آیا کہ انٹیلیجنس کی تازہ اطلاع کے مطابق عید کے روز حملے کا خطرہ ہے۔ مزید انکشاف کیا گیا کہ اس حملے کا زور کومیلا کی جانب ہوگا اور ذیلی اقدام جیسور سیکٹر میں روح پذیر ہوگا۔ جی ایچ کیو نے ایسٹرن کمانڈ کو مشورہ دیا کہ وہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اپنے دفاعی انتظامات میں ضروری رد و بدل کرے۔ جنرل نیازی نے اس مشورے پر کوئی عمل نہ کیا، حالانکہ اس کی ساری نفری مکتی باہنی اور شرپسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی اور باقاعدہ جنگ کے لیے ان کی ترتیب نو ضروری تھی۔ البتہ نئی اطلاع کی روشنی میں جنرل نیازی نے اپنی ساری دفاعی پوزیشن کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ مشرقی سرحد پر کومیلا اور فینی کے درمیان ہماری حالت نرم ہے۔ اگر حملہ مشرق ہی سے آ رہا ہے تو غالباً اس کا رخ یہی نرم پٹی ہوگا۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کے پیش نظر جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں مقیم 53 بریگیڈ فوراً فینی روانہ کر دیا۔ 20 نومبر کو جنرل رحیم بھی چند اسٹاف آفیسر اور بہت سے جنگی نقشے لے کر چاندپور پہنچ گئے۔ جنرل رحیم اس علاقے کے دفاع کے بارے میں خاصے پر امید تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک بریگیڈ کومیلا میں ہے اور دوسرا فینی میں، دونوں کے درمیان اگر دشمن نے سر دیا تو اسے دبا کر کچل دیا جائے گا۔ اطلاعاً جیسور سیکٹر کے انچارج میجر جنرل انصاری کو بھی متوقع خطرے سے آگاہ کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے دشمن نے عید کے دن بھرپور حملہ نہ کیا، البتہ بعض سرحدی علاقوں پر پہلے کی نسبت دباؤ بڑھ گیا۔ اس دباؤ کو بھرپور حملے کا نام دینا اور اسے کامیابی سے روکنے کو ایک کارنامہ قرار دینا حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس روز دشمن اپنی عسکری قوت کو حرکت میں نہیں لایا تھا۔ ڈھاکہ شہر پر ایک بھی ہوائی حملہ نہ ہوا، کہیں بھی بھارتی طیاروں کی گڑگڑاہٹ سنائی نہ دی، بلکہ سارے صوبے میں بسیں، ریل گاڑیاں، کشتیاں اور موٹر لانچیں حسب معمول چلتی رہیں۔ اور تو اور خود جنرل نیازی روزانہ کے معمول کے مطابق صبح سویرے ہیلی کاپٹر پر روانہ ہوتے اور دن بھر چکن ٹکے کھا کر شام کو بخیر و عافیت کسی خاتون صحافی کو خصوصی انٹرویو دینے کے لیے ڈھاکہ لوٹ آتے۔ حالانکہ جب 3 دسمبر کو بھرپور جنگ شروع ہوئی تو چوتھے دن ہی جنرل نیازی بلک بلک کر رونے لگے، جس کا تفصیلاً ذکر اگلے صفحات میں آئے گا۔ انہی دنوں اواخر نومبر کا ذکر ہے کہ جنرل نیازی نے اخبار نویسوں کو اپنی دفاعی جنگ کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے سپاہی کھلے ہاتھ کی انگلیوں کی طرح سرحدوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سکڑ کر ایک مکے کی شکل اختیار کر لیں گے اور پھر دشمن کا جبڑا توڑ دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو حکم دے دیا کہ جب تک سرحدی چوکی پر متعین نفری میں 3/4 شہید یا زخمی نہیں ہو جاتے، کوئی فرد پیچھے نہ ہٹے۔ مجھے یہ آرڈر عجیب لگا، کیونکہ جس ہاتھ کی 3/4 انگلیاں ٹوٹ جائیں اس ہاتھ سے مکہ کیسے بن سکتا تھا؟ میرا تو ایک ناخن بھی زخمی ہو تو پوری طرح مٹھی بند نہیں ہوتی۔ میرا خیال خام سے ہی، مگر اہل نظر بھی کہتے ہیں کہ جنرل نیازی نے اپنی دفاعی صلاحیتوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا۔ ان کی صلاحیتوں سے قطع نظر امر واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ وہ اپنی فوج کو تسبیح کے دانوں کی طرح سرحد کے ساتھ ساتھ بکھیر کر اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔